بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں کتاب الصلح۔ ٹھیک ہے، صلح کا کیا مطلب ہے بھائی؟ صلح کا مطلب ہے راضی نامہ، اور راضی نامہ اور جھگڑے کو ختم کرنا اور قرض معاف کرانا۔ صلح کیا ہوتا ہے؟ صلح یہ دونوں باتیں، ٹھیک ہے، جھگڑے کو ختم کرنا، اس کو کہتے ہیں صلح۔ ٹھیک ہے بھائی، مطلب رفع نزاع، کسی بھی طریقے سے رفع نزاع کرنے کو صلح کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نزاع جھگڑا کس کے درمیان ہوتا ہے؟ کس کے درمیان ہوتا ہے؟ بے کے اندر ہوتا ہے، عاقدین کے درمیان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عاقدین کے درمیان جب جھگڑا ہو رہا ہو تو اس میں کوئی ایسا معاملہ کر دینا جس سے دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ کر دینا۔ ٹھیک ہے، ایسا معاملہ جو کہ رفع نزاع ہو اس کو صلح کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا معاملہ جو کہ رفع نزاع کا ذریعہ ہو۔ بطور مثال یہ دونوں لڑ رہے ہیں کہ یہ موبائل میرا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ یہ موبائل تو لے لے، خوش۔ یہ کہتا ہے موبائل تو یار میرے پاس چھوڑ دے، میرے پاس اس میں نمبر ہے، تو ایسا کرو تم نا اس کی بجائے تم 10,000 روپے لے لو۔ ٹھیک، تو یہ ایک معاملہ کر رہے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں صلح۔ ٹھیک، والصلح خیر هو عقد یرفع النزاع، ایسا عقد جس سے نزاع ختم ہو جائے، جس سے نزاع ختم ہو جائے، اس عقد کو صلح کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس عقد کو صلح کہتے ہیں۔ دیکھو اس صلح میں تین طریقے سے نزاع ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اقرار سے، ٹھیک ہے، انکار سے، خاموشی سے۔ تینوں کے احکامات الگ ہیں۔ ہوا جائز، یہ جائز ہے، باقرار، اقرار سے، ٹھیک ہے، وسکوت، اور سکوت سے، آگے وانکار، اور انکار سے۔ تینوں طریقے سے جو صلح ہے وہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اس طرف آتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال کیا، مصالح علیہ۔ سبق بہت ہی آسان ہے، لیکن چونکہ وہ اصطلاحات ایسی ہیں جو کہ نئی ہوتی ہیں تو اس لیے طلبہ گھبرا جاتے ہیں۔ ایک ہے مصالح علیہ، ٹھیک ہے، ایک ہے مصالح عنہ۔ ٹھیک ہے، مصالح علیہ کیا ہوتا ہے؟ مصالح علیہ وہ چیز جس کے ذریعے سے صلح ہو رہی ہے۔ ذریعے صلح ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مصالح عن وہ چیز جس پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟
اس کو مدعا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو بدل کہتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اس کو غور سے دیکھ لو، اپنے پاس نوٹ کر لو. ایک پورے کتاب الصلاح میں کام آئے گا انشاءاللہ. کتاب الصلاح ہم 2 دن میں پڑھیں گے، کوشش ہوگی. مسالے عنہ، مسالے علیہ. مسالے علیہ مطلب بدل. دیکھو ابراہیم اور احمد میں جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ابراہیم مدعی ہے اور احمد مدعا علیہ ہے. اور جھگڑے والی کون سی چیز ہے؟ موبائل. ابھی پہلے یہ 2 سمجھ لو نا، اس کے بعد پھر جھگڑا کس چیز پہ ہو رہا ہے؟ موبائل پہ ہو رہا ہے. ٹھیک. احمد کے پاس موبائل ہے اور ابراہیم دعویٰ کر رہے کہ یہ میرا موبائل ہے. مدعی مدعا علیہ سمجھ میں آگے کون کون ہے؟ سمجھ میں آگے بھی؟ امیر صاحب آ جاؤ نا واپس. کہاں گئے ہوئے؟ ادھر ہی ہو، موبائل دیکھ رہے ہو. موبائل کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے موبائل کے اوپر دونوں کی. احمد کہتا ہے کہ یار یہ موبائل میرا ہے. ابراہیم کہتا ہے یہ موبائل میرا ہے. تو یہاں پر موبائل کیا ہے؟ موبائل مدعا بھی ہے، ٹھیک ہے. موبائل کیا ہے؟ مسالے عنہ. موبائل کیا ہے؟ متنازع فی ہے. سب یہ موبائل ہے. ٹھیک، بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ رہے ہو؟ احمد کہتے ہیں یار تم نا 10,000 روپے لے لو، یہ موبائل میرے پاس چھوڑ دو. اور ابراہیم راضی ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ 10,000 بدل ہے، مصالح علیہ ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ 10,000 بدل ہے، مصالح علیہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس میں 3 طریقے سے صلح ہوتی ہے. احمد اقرار کر رہے ہیں کہ یہ موبائل تیرا ہے، مان لیا، اس زبان سے بول رہے ہیں ہاں یہ بھائی تیرا موبائل تیرا ہے، لیکن یہ 10,000 روپے لے لو کیونکہ میں ایک زمانے سے استعمال کر رہا ہوں، میرے پاس چھوڑ دو. 10,000 تم لے لو، موبائل مجھے دے دو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ قرار سے صلح ہو رہی ہے. احمد کہتے ہیں یار یہ موبائل تیرا نہیں ہے، یہ موبائل تیرا نہیں ہے. منع کر رہا ہے، صاف منع کر رہا ہے. لیکن کیا لڑائی کر رہا ہے؟ یہ 10,000 روپے لے جا. ابراہیم مان جاتا ہے، کر دیتا ہے. ٹھیک، 2 باتیں ہو گئی. انکار. تیسرا خاموشی. کہتے یہ موبائل میرا ہے، یا چھوڑ، یا 10,000 رکھ، جا دفعہ ہو. ٹھیک ہے، 10,000 رکھ، میری جان چھوڑ. تو کیا ہے یہ خاموشی. ان دو کے احکامات ایک ہیں اور اکیلے کے احکامات الگ ہیں. اکیلے کے احکامات دیکھو. پہلے اس کو وہ اقرار ہوا جائز باقرار و سکوت و انکار. وہ جائز ہے اقرار کے ساتھ بھی، سکوت کے ساتھ بھی، انکار کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے بھائی. اب دیکھو اقرار کی باتیں. فَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ بِإِقْرَارٍ. ٹھیک ہے. فَإِنْ وَقَعَ معاملہ واقع پیش آ گیا مال کو مال کے ساتھ، یعنی صلح کا واقعہ پیش آ گیا مال کے وجہ. موبائل بھی مال ہے، 10,000 بھی مال ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے اقرار کر لیا. ٹھیک ہے. فَإِنْ وَقَعَ یعنی صلح واقع ہو گئی ان مال بمال، مال کی مال کے ساتھ صلح ہو گئی. ٹھیک ہو گئی. کہتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے فقہ میں؟ اس کی تکییف کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تکییف. فقہ میں یہ چیز جا کے کہاں لگتی ہے؟ ایک عورت کو طلاق ہو گئی، یہ کہاں جا کے لگا؟ یہ کون سے باب میں جا کے لگا؟ کتاب الطلاق. سمجھ رہے ہو؟
سمجھ رہے؟ ایک بندے کو اندر حج میں ایک مسئلہ آیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا میں طواف بھول گیا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کس جگہ پہ مسئلہ آیا؟ کتاب الحج میں مسئلہ آیا، ٹھیک ہے، کتاب الحج کے آگے جنایت وہ فروعی ہے نا، میں بنیادی بات پوچھ رہا ہوں، بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا، مسئلہ کہاں دیکھو گے؟ کتاب الصوم میں، اس کو کہتے ہیں تکلیف، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ صلح کا ہو گیا، یہ مسئلہ گرے گا کہاں؟ جا کے کہاں لگے گا؟ کتاب السنن، کتاب الصلح کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کتاب الصلح تو فروعی چیز ہے نا، اصل یہ مسئلہ کہاں جا کے لگے گا؟ ہے دیکھو کہتے ہیں اعتبر بیعا، یہ مسئلہ صلح تو ہو گئی ہے، لیکن یہ اصل مسئلہ ہے کہ یہ پیچھے بیع ہو رہی ہے، یعنی اس نے موبائل اپنے پاس رکھ لیا اور 10,000 اس کو دے دیے، تو یہ مسئلہ دراصل بیع کا ہو گیا، سمجھ رہے ہو؟ تو اعتبر بیعا، یہ بیع ہوگی، سمجھ رہے؟ جب بیع ہوگی تو بیع کے تمام احکامات نافذ ہوں گے۔ جب بیع ہوتی ہے تو خیار عیب بھی ہوتا ہے، بیع ہوتی ہے تو خیار شرط بھی ہوتا ہے، بیع ہوتی ہے تو شفع بھی ہوتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں اعتبر بیعا، اس کو بیع قرار دیا جائے گا کیونکہ زبان سے ہو رہا ہے۔ فیثبت فیہ، تو ثابت ہو جائے گا اس میں شفع بھی ہو جائے گا، والرد بالعیب، اور رد بالعیب ہو جائے گا، وخیار الرؤیہ والشرط، خیر رویت اور شرط بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو بھائی؟ بات واضح ہوگی؟ موبائل میں نہیں یار، گھر میں چلے جاؤ نا، موبائل تو اس لیے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ آگے دیکھو جی، وَتُفْسِدُ جِهَالَةَ الْبَدَلِ، لیکن یہ صلح فاسد ہو جائے گی جب بدل متعین نہ ہو۔ بدل 10,000 روپیہ ہے، بدل 10,000 روپیہ ہے، ٹھیک ہے، بدل 10,000 روپیہ ہے، لہذا صلح صحیح ہے۔ لیکن اگر بدل مجہول ہے، میں تجھے کچھ پیسے دے دوں گا، تو جان چھوڑ میری، تو کیا ہوا؟ پھر یہ صلح فاسد ہو جائے گی۔ وَتُفْسِدُهُ جِهَالَةَ الْبَدَلِ، اگر بدل یعنی مصالح علیہ مجہول ہے تو یہ صلح فاسد ہو جائے گی، بیع فاسد ہو جائے گی، سمجھ رہے ہو؟ بات واضح ہے؟ لا جہالت المصالح عنہ، لیکن مصالح عنہ جو ہے نا، اگر مصالح عنہ موبائل، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ میں میرے جیب میں رکھا، میں نہیں دے رہا، جو بھی ہے بس 10,000 روپے تو لے دو۔ موبائل کا پتہ نہیں کون سا موبائل ہے، کیسا موبائل ہے، اس میں ہے کیا، ہو سکتا ہے سونے کا ہو، سمجھ رہے ہو؟ تو مصالح عنہ یعنی متنازع فی، یعنی مدعا بھی، سمجھ رہے ہو؟ یہ 3 نام لینے سے آپ کنفیوز تو نہیں ہو رہے؟ صحیح ہے، اس میں جہالت نہیں ہونی چاہیے، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس میں جہالت نہیں ہونی چاہیے، نہیں، اس میں جہالت ہوئی تو بیع فاسد نہیں ہوگی، صلح فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ 10,000 روپے پہ راضی ہے تو راضی، کیوں بھائی؟ بات واضح ہے؟ آگے چلیں۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ موبائل تھا تھوڑا سا بڑا، وہاں سے لے کے یہاں تک کا موبائل، ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ یہاں مدعا بھی جو ہے نا، اس کے اندر یہ بھی شریک تھا، یہ بھی شریک تھا، اب کیا؟ مدعا بھی سے یہ مانگ رہا تھا، یہ کہتا میرا موبائل تیرے پاس ہے، دے دے، اس نے کہا 10,000 روپے لے لے۔ اب پتہ چلا کہ اس موبائل کے اندر کوئی اور شریک بھی نکل آیا، ٹھیک ہے، یا وہ موبائل اس کا نہیں تھا بلکہ کسی اور کا تھا، یہ ویسے ہی پیچھے لگ گیا تھا۔ اس صورت میں دیکھو، وَإِنِ اسْتُحِقَّ بعض المصالح عنہ، بعض مصالح عنہ میں، او کلہ، یا تمام کے تمام مصالح میں کوئی شخص مستحق نکل آیا، ٹھیک ہے، کوئی شخص مستحق نکل آیا، مطلب اس موبائل کے اندر ابراہیم نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ موبائل میرا ہے، ابھی ہم بعضوں کی طرف نہیں، ہم کل کی طرف جا رہے ہیں۔ ابراہیم نے دعویٰ کیا تھا یہ موبائل میرا ہے، اس نے 10,000 روپے دیے، موبائل لے لیا، ٹھیک، سمجھ میں آگی بات؟ آگے بڑھیں یہاں سے۔ سمیع اللہ آیا کہتا یار یہ موبائل تو میرا ہے،
یہ کہتا ہے یہ موبائل میرا ہے، یہ تیرا نہیں ہے بھائی، یہ میرا ہے. اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں رجع المدعى علیہ بحصتی ذالک من العوض. ٹھیک ہے، رجع المدعى علیہ، تو اب کیا ہے؟ مدعى علیہ بحصتی ذالک من العوض، بحصتی ذالک من العوض کو چھوڑ دیں. رجع المدعى علیہ بکلہ، تو مدعا علیہ کے پاس مدعا علیہ رجوع کرے گا، کہے گا یار میرے 10,000 روپے واپس کر. شاباش، 10,000 میرے واپس کرو. کس سے؟ کیوں؟ کیونکہ تم نے جو دعویٰ کیا تھا وہ تو جھوٹ تھا، اصل تو مدعی یہ ہے، لہٰذا میں سارے پیسے اس کو دوں یا جتنے بھی پیسے اس کو دوں. ٹھیک ہے بھائی، بات واضح ہے؟ سمیع اللہ کہتے ہیں میرا ہے، یہ سمیع اللہ کہتے ہیں یہ آدھا میرا ہے آدھا اس کا ہے. دونوں صورتوں میں ایک ہی مسئلہ ہے، بہت آسان ہے. وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْمَصَالِحِ عَنْهُ، اگر بعض مسالے عنہ یا کلہ یا سارے مسالے میں سے کیا ہے کوئی مطلب مستحق نکل آیا، مستحق ثابت ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ رجع المدعى علیہ بحصۃ ذالک من العوض او بکلہ، تو مدعا علیہ رجوع کرے گا مدعی کی طرف کہ میرے جو جتنا حصے میں یہ شریک ہے اس کے پیسے مجھے واپس دو، یا پھر پورا موبائل مجھے واپس کرو تاکہ میں اس سے صلح کر سکوں. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھو. وَلَوْ اسْتُحِقَّ الْمَصَالِحُ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضَهُ. دیکھو بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس کو دیے 10,000 روپیہ، احمد نے اس کو دیے 10,000 روپیہ. ٹھیک ہے، احمد نے اس کو 10,000 نہیں دیے، بلکہ احمد نے اس کو کہا کہ یار یہ موبائل تو میرے پاس چھوڑ دے، یہ والا گھر ہے اس پہ تو رہ لے. ٹھیک ہے بھائی، یہ والا گھر ہے، یہ اس میں یہ آپ کا ہوا، آپ اس میں رہیں، یہ موبائل مجھے دے دیں. ٹھیک ہے، اور اس گھر کے اندر سلمان بھائی شریف آگے کہتا ہے یہ تو گھر میرا ہے، یہ آدھا گھر میرا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پہلے کس کی بات تھی؟ مدعا بہ کی بات تھی، مصالح عنہ کی بات تھی. اب بات ہے بدل کی، مصالح علیہ کی بات ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ہاں جی، اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ ہاں کیا مطلب؟ پہلے مدعی مدعا کے پاس جا رہا تھا نا، مدعی کے پاس جا رہا تھا نا، اب مدعی مدعا کے پاس جائے گا. بس واضح بات. کیا تو پچھلا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا آپ لوگوں کو؟ ہاں جی، نیک محمد ہیں جی، وہی ہوگا. وَلَوْ اسْتُحِقَّ الْمَصَالِحِ عَلَيْهِ، مصالح علیہ میں کوئی مستحق نکلایا، اور بعضو یا بعض مسالے میں مستحق نکلایا، رجع بکل المصالح عنہ ببعضہ، تو اب وہ رجوع کرے گا مدعی مدعا علیہ کے اوپر. پیچھے مدعا علیہ مدعی کے اوپر کر رہا تھا، یہاں پر مدعی مدعا علیہ کے اوپر کرے گا. واضح سی بات ہے، کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں، بہت آسان مسئلہ ہے. دیکھو بھائی، یہاں تو ہم ایک مکان دے رہے تھے، ٹھیک ہے، اس کو 10,000 کی جگہ پر ہم ایک گھر دے دیا تھا. ہم نے کہا تھا یار یہ گھر تم لے لو، ٹھیک ہے، یہ گھر تمہارا ہو. لیکن اب کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ یار یہ موبائل تم میرے پاس رہنے دو، یہ والا گھر جو ہے نا میں تمہیں کرایہ پر دے دیتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ کرایہ معاف، اس گھر کی منفعت تمہاری. کرایہ کیا ہوتا ہے؟ اجارہ کیا ہوتا ہے؟ منفعت کو بیچنا ہوتا ہے نا. تو یہ گھر تمہیں کرایہ پہ دے رہا ہوں، یعنی کرایہ مفت میں ہے تمہارا. تو اس طرح کرنا بھی جائز ہے. وَإِنْ وَقَعَ، یعنی اگر صلح واقع ہوگی، عن مال، کسی مال کے اوپر، کیسے؟ بمنفعت، اس کی منفعت کے اوپر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسائل بہت دلچسپ ہیں. تو اعتبر اجارتن، تو اب یہ کتاب الاجارہ میں گرے گا. پہلے بے میں گر رہا تھا، اب یہ کتاب الاجارہ میں گرے گا. چنانچہ اجارے میں جو شرطیں ہیں وہی شرطیں اس کے اندر آئیں گی. کہتا فیشترط التوقیت
وقت مقرر کرنا جیسے اجارے میں ضروری ہوتا ہے، اس کے اندر بھی بھئی 1 مہینے کے لیے آپ کے پاس کرائے پر ہے، 1 سال کے لیے آپ کے پاس کرائے پر ہے، 3 سال کے لیے آپ کے پاس کرائے پر ہے، اس وقت تک کرائے پر رہے گا، ٹھیک ہے۔ وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، جیسے اجارے کا مسئلہ کسی عاقدین میں سے کسی ایک کی موت سے ختم ہو جاتا ہے، ایسے یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، صلح بھی ختم ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ ہو گیا اقرار والی بات، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات دیکھو، صلح کی جا رہی ہے اقرار کے ساتھ نہیں بلکہ انکار اور خاموشی کے ساتھ، ٹھیک ہے بھائی۔ اس کی تکلیف کیا ہے؟ یہ کہاں گرے گا؟ ہاں جی بتاؤ، ذہن لڑاؤ تھوڑا سا۔ اگر صلح انکار اور خاموشی کے ساتھ ہو رہی ہے، بھائی یار سارے یہاں سے چھلانگ لگاتے ہیں، سارے یہاں سے چھلانگ لگاؤ یار، لگاؤ یہاں سے چھلانگ۔ کیا کتاب النکاح میں؟ خیریت خیریت، ٹھیک ہو؟ طبیعت اچھی ہے؟ کتاب النکاح ہاں یہ صحیح ہے۔ دیکھو وہ انکار کر رہا ہے، وہ انکار کر رہا ہے نا، جب وہ انکار کر رہا ہے تو اس کے اوپر قسم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ قسم نہیں کھا رہا ہے، اپنے قسم کا عوض دے رہا ہے۔ خاموش ہے تو اس کے ذمہ قسم ہے، اپنی قسم کا عوض دے رہا ہے، سامنے والے کی ملکیت کا اقرار نہیں کر رہا، تو یہ قسم میں جائے گا۔ دیکھو وَالصُّلْحُ عَنْ سُکُوتٍ وَإِنْکَارٍ، جو صلح سکوت اور انکار کی ہوتی ہے، فداء لليمین فی حق المنکر، یہ منکر کے حق میں یمین کا فدیہ ہوتی ہے، یمین کا عوض ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب عوض ہوتی ہے تو اس میں بے والے احکامات نہیں ہوں گے۔ بطور مثال یہ والا گھر احمد نے ابراہیم کو کہا کہ یہ گھر تم لے لو، مجھے موبائل میرے پاس رہنے دو، ٹھیک۔ تو جب اس نے اس کو گھر دیا تو گھر بیچا تو نہیں۔ جب گھر نہیں بیچا، یہ گھر بیچا نہیں ہے اس نے، تو اس کو رہنے کے لیے دیا ہے، تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا فروخت نہیں ہوا۔ جب فروخت نہیں ہوا تو اس کا جو پڑوسی ہے وہ حق شفا کا دعویٰ نہیں کر سکتا، شفا نہیں کر سکتا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وَمُعَاوَضَةُ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي، یہ مدعی کے حق میں معاوضہ ہوتا ہے، ملکیت نہیں ہوتی، عقد تجارت نہیں ہوتی، اور مدعا علیہ کے حق میں صرف قسم کا کفارہ ہے، فلا شفاعت، ٹھیک ہے، فلا شفاعت، لہذا شفا نہیں ہوگا۔ ان صالح عن دار بہما، انکار اور سکوت، ان دونوں صورتوں میں اگر وہ صلح ایک گھر کے اوپر کرتا ہے تو اس صورت میں اس گھر کا شفا نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے بھائی؟ ہیں؟ ہاں ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے موبائل کو بھول جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے موبائل بھول جاؤ۔ احمد اس گھر میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم کہتے یہ گھر میرا ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم کہتے یہ گھر میرا ہے۔ اب احمد کہتے ہیں یار میں کیا اس کو کہوں، اس کو کہتے یار تو ایسا کر 10,000 روپے لے لے، یہ گھر چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ گھر احمد کے پاس ہی رہے گا نا، پہلے موبائل رہ رہا تھا، اب گھر رہ رہا ہے نا، یہ گھر احمد کے پاس رہ رہا ہے،
لہذا جب یہ ابراہیم مان جائے گا 10,000 اس کو لے کے گھر چھوڑ دے گا تو اس گھر کے ساتھ والا حق شفا کا دعویٰ کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پہلے یہ ایک کوئی دوسرا گھر دے رہا تھا کسی گھر کے عوض میں، موبائل کے عوض میں، کسی بھی چیز. اب اسی گھر کے اوپر نزاع ہے. جب اسی گھر کے اوپر نزاع اور جھگڑا ہے اور اسی گھر کے عوض میں کچھ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں، تو پھر پڑوسی اس سے شفا کرے گا کہ یہ گھر میں نے تجھے نہیں آنے دوں گا، تم بہت موٹے ہو، دروازہ کے سامنے سے گزرتے ہو سڑک ٹوٹ جائے گا، ایسے تم آ جاتا یار. دیکھو وَلَوْ صَالَحَ عَلَى دَارٍ بِهِمَا، لیکن اگر گھر کے اوپر صلح کی، مسئلہ سمجھ لینا، اوپر والا مسئلہ اور ہے، ایک الگ گھر تھا، یہاں جس گھر پہ جھگڑا ہو رہا ہے اس گھر کے اوپر صلح کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے؟ پہلے جھگڑا موبائل کے اوپر تھا، اب جھگڑا کس کے اوپر ہے؟ اب جھگڑا گھر کے اوپر ہے. وَلَوْ صَالَحَ عَلَى دَارٍ بِهِمَا، بہت باریک بات ہے، عَلَى اور عَن کا فرق ہے. سمجھ رہے بھائی؟ آگے چلے امتحان میں ہے تو تصویر بنا کے دکھا دینا، استاد خوش ہو جائے گا، کہے گا بچے کو سمجھ میں آیا ہوا. لو جی آگے بڑھے. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ یہ جو گھر دیا تھا نا، یہ جو گھر دیا تھا، ٹھیک ہے، نہیں اوپر چلو، یہ جو موبائل تھا، موبائل، جھگڑا موبائل کے اوپر تھا، ٹھیک ہے، اس موبائل کے اوپر بات لے کے آ رہے ہیں، اسی موبائل پہ بات لے کے آ رہے ہیں. وَلَوْ اسْتُحِقَّ، اگر مستحق نکل آیا، المتنازع فی، یعنی مدعا بھی کے اوپر، یعنی موبائل کے اوپر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. رجع المدعی بالخصومہ، تو مدعی خصومت کے لیے رجوع کرے گا، مدعی خصومت کے لیے رجوع کرے گا، ورد البدل، اور بدل کو واپس کر دے گا، ولو بعضہ بقدرہ، اگر بعض کا ہو تو اسی کے بقدر ہو. سمجھ رہے بھائی؟ وَلَوْ اسْتُحِقَّ، دیکھو بھائی یہ موبائل ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ابراہیم کہتا ہے یہ میرا ہے، احمد کہتا ہے، احمد ہو گیا چپ. پہلے مسئلے میں وہ اقرار کر رہا تھا، یہاں پر احمد ہو گیا چپ، احمد نے انکار کر دیا، نہیں یہ تیرا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس نے اس کو دے دیے 10,000 روپیہ، ٹھیک ہے، 10,000 روپے ہو گئے. 10,000 روپے دیا ابراہیم کو، ابراہیم لے کے مدرسے سے چلا گیا. اب کیا ہوا؟ اب سمیع اللہ آ گیا یہاں سے ہٹ کے، کہتا ہے یار یہ موبائل تو میرا ہے، ٹھیک، یہ موبائل تو میرا ہے. تو اب یہ احمد کے پاس نہیں جائے گا بلکہ یہ ابراہیم کے پاس جائے گا، ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ موبائل کا عوض تو یہ لے چکا ہے، موبائل کا عوض دوسرا بندہ لے چکا ہے. جب موبائل کا عوض لے چکا ہے تو بس بات اسی کے اوپر جائے گی کہ وہ نپٹے، ٹھیک ہے. دیکھو وَلَوْ اسْتُحِقَّ، اگر ایک آدمی سمیع اللہ مستحق نکل آیا، المتنازع فی، موبائل کے اوپر، مدعا بھی کے اوپر، رجع المدعی بالخصومہ، تو یہ مدعی بالخصومہ کے پاس جائے گا، صحیح ہے، ابراہیم کے پاس جائے گا اور اس سے طلب کرے گا، ٹھیک ہے. ورد البدل، ورد البدل، اور کیا ہے؟ دیکھو سمیع اللہ کا دعویٰ ہے کہ موبائل میرا ہے پورا کا پورا، ٹھیک ہے، تو رد البدل سارا کا سارا سمیع اللہ کے پاس چلا جائے گا. اگر سمیع اللہ کہتا ہے آدھا موبائل میرا ہے، 5,000 میں نے ڈالے تھے، 5,000 تو نے ڈالے تھے، تو بعض آدھا جو ہے وہ مدعا علیہ کے پاس واپس آ جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ مدعا علیہ کے اوپر تو بلا وجہ کے پیسے لگ گئے، مدعا علیہ کے پیسے تو بلا وجہ کے لگ گئے، اس نے تو مستحق کو دینے تھے. یا تو یہ اس سے رجوع کرے گا
یا پھر ابراہیم اس کو پیسے واپس کرے گا اور پھر یہ جانے اس کا کام جانے. دیکھو یہ ہے وَلَوْ اسْتُحِقَّ الْمُتَنَازِعُ فِي، اگر سمیع اللہ مستحق نکل آ گیا متنازع فی کا، رجع المدعی بالخصومہ، تو وہ مدعی بالخصومہ کے پاس جائے گا. ٹھیک ہے. ورد البدل، اور جو مدعی ہے وہ مدعا علیہ کو بدل واپس کر دے گا، 10,000 واپس کرے گا. سمجھ رہے؟ ولو بعضہ، اگر بعض میں مستحق نکلا ہے سمیع اللہ تو بعض واپس کرے گا بقدر ہی جو اس کی قدر ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا کہتے ہیں یہ احمد جو ہے وہ پیسے سمیع اللہ کو دے گا. سمجھ رہے ہو میری بات؟ آدھے خود نہیں رکھے گا نا، آدھے جو اس کے ہیں وہ اس کو دے دے گا. یہ اس سے رجوع کرے گا، یہ پیسے اس کو واپس کرے گا اور یہ سمیع اللہ کو دے گا. سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہ نہیں کہ یہ آپس میں مصالحت کرنا شروع کر دیں، یا ادھا تیرا ادھا میرا، بند کر اپنی زبان، اب یہ علی ربکم تکذبون. ایسے نہیں، یہ اس سے رجوع کرے گا، یہ پیسے اس کو واپس کرے گا اور یہ ادھر جائے گا، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جو بدل میں نے دیا تھا وہ مستحق کوئی اور بھی تھا. سمجھ رہے بھائی؟ آگے چلیں. لو جی آگے چلو. وَلَوْ اسْتُحِقَّ الْمُصَالِحُ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضُهُ رَجَعَ إِلَى الدَّعْوَى فِي كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ. دیکھو بھائی، اگر کوئی شخص مصالح علیہ کیا تھا؟ 10,000 روپیہ. ٹھیک ہے. اب چونکہ جھگڑا ہو رہا ہے، پہلے تو موبائل کے اوپر کوئی مستحق نہیں لگا. یہ کون سا معاملہ ہو رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہوں گے سید یہ ہر مسئلہ 2 دفعہ آ رہا ہے نا، ہے نا؟ کیوں 2 دفعہ آ رہا ہے؟ آپ کو اشکال کیوں نہیں ہو رہا؟ سمجھانے کے لیے 2 دفعہ. کیا فرق ہے؟ کیا یار میں نے آپ کو بتایا، یہ تو میں نے ویسے آپ لوگوں سے پوچھ لیا. پہلے اقرار کی بات تھی، ٹھیک ہے. اب سکوت اور خاموشی کا معاملہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب یہاں پر جو صلح ہوئی وہ سکوت اور خاموشی کے حوالے سے ہوئی ہے. پہلے اقرار کی بات ہوئی تھی. سمجھانے کے لیے بتا رہے. دیکھو عوض ہے نا 10,000. ٹھیک ہے. اس 10,000 کو چھوڑو، 10,000 کے عوض کے بجائے ہم ادھر گھر رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے موبائل کے عوض گھر دے دیا تھا. ٹھیک ہے. سبق کو دیکھ لینا بھائی، ایسا تھوڑی ہے آپ لوگ ہنس کے ڈال رہے ہو. وَلَوْ اسْتُحِقَّ الْمَصَالِحُ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضُهُ، مصالح علیہ یعنی یہ جو گھر ہے، اس گھر کے اوپر کوئی استحقاق نکل رہا ہے تو رجع الی الدعویٰ، تو مدعا علیہ کی طرف جائے گا دوبارہ اور اس سے اپنا دعویٰ دوبارہ کرے گا. ٹھیک ہے. کہے گا یہ موبائل میرا واپس کرو، وہ گھر تو نے مجھے سمیع اللہ کا اٹھا کے دے دیا تھا. سمجھ رہے ہو؟ چاہے آدھے گھر کا سمیع اللہ نے دعویٰ کیا، چاہے پورے گھر کا دعویٰ کیا. 10,000 میں سے 5,000 کا سمیع اللہ نے دعویٰ کر لیا، پورے 10,000 کا دعویٰ کر لیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جائے گا دوبارہ کس کے پاس؟ احمد کے پاس. اور احمد کے پاس جا کے کہے گا ہاں جی میں دوبارہ دعویٰ کرتا ہوں، جو تو نے بدل دیا تھا وہ چل نہیں رہا. وَلَوْ اسْتُحِقَّ الْمَصَالِحُ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضُهُ رَجَعَ إِلَى الدَّعْوَى فِي كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس نے کہا یار انکار کر دیا، خاموش ہو گیا. ٹھیک. کہا یار چھوڑ موبائل کو، میں تمہیں گھر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کل آنا، گھر کی چابی لے کے چلے جانا. اگلی رات سیلاب آیا، گھر بہ گیا. آپ کیوں بہ رہے ہیں؟ سیلاب آیا، گھر بہ گیا. ٹھیک ہے. سمجھ ایک بات اس صورت میں. ٹھیک. اقرار کر لیا ہاں یار یہ موبائل تیرا ہے، یہ موبائل تیرا ہے، کل آنا یہ گھر لے جانا.
سیلاب آیا گھر بہ گیا. ٹھیک. کہتے ہیں ہلاک بدل الصلح، اگر صلح بدل صلح جو گھر تھا وہ ہلاک ہو گیا قبل التسلیم مدعی کے حوالے کرنے سے پہلے، کہ استحقاقی فی الفصلین، تو دونوں صورتوں میں، دونوں فصلوں میں، اس فصل کی صورت میں، اس فصل کی صورت میں یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بندہ پہلے سے مستحق تھا، یعنی اس کا دعویٰ ویسا کا ویسا برقرار رہے گا. ہاں دوبارہ دینا پڑے گا نا. جی موبائل دینا پڑے گا یا پھر دعویٰ کرے گا. آگے چلے جی. نہیں فصل پر آسان ہے یہ، اتنی آسان ہے کہ آپ عبارت پڑھتے ہو جو میں ترجمہ کر دوں گا. ہے کل اگر ہم پڑھیں گے تو ہم ہفتے کو مزاربہ شروع نہیں کر سکیں گے. نہیں ہاں یہ نہیں، یہ بہت آسان ہے، جہاں مشکل ہے گا چھوڑ دیں گے. ہاں کل بھی تھوڑا سا پڑھ لیں گے. فصل دیکھو بہت ہی آسان ہے یہ، یا بتا رہا صلح کن چیزوں میں جائز ہے کن چیزوں میں جائز نہیں ہے. الصلح جائز من دعوی المال والمنفعتی، دعوی مال منفعت کے حوالے سے صلح جائز ہے. کوئی سمجھنے والی بات ہے اس میں؟ ول جنابتی شکر ہے آپ لوگ جاگ رہے. ول جنایتی، ایک نے ہاتھ کاٹ دیا، وہ کہتا ہے جی میں صلح کرتا ہوں یار اتنے پیسے لے لے جان چھوڑ دے. ٹھیک ہے، جنایت کے حوالے سے صلح. ٹھیک ہے. بخلاف الحد، ایک شخص کے ذمہ حد ثابت ہو گیا، وہ پولیس والے کو کہتا ہے یا پیسے لے لے چھوڑ دے مجھے. ٹھیک ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. ومن النکاح والرق، نکاح اور رق میں صلح کیسے ہوگی؟ نکاح اور رق میں صلح ہوگی فکان خلعا، یہ مرد کے حق میں خلع ہوگی، عورت کے حق میں بدل ہوگی، عورت کے حق میں صرف بدل ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ عورت تو مان نہیں رہی نا نکاح ہوا میرا، لیکن وہ صلح کر رہی ہے، کہتی ہے بھائی صلح کر رہی ہے، اقرار کر رہی ہے تو اس صورت میں عدت ہوگی، اور اگر خاموشی سے کر رہی ہے تو اس صورت میں بدل ہوگا، صرف بدل ہوگا، اس کے ذمہ وہ نہیں ہے، عدت نہیں ہے. وعتقاً علی المال، اور رق کی صورت میں عتقاً علی المال ہوگا کہ مجھے چھوڑ دو، مال کو لے کے مجھے چھوڑ دو، اگرچہ یہ بندہ پہلے سے آزاد تھا لیکن یہ عتقاً علی المال ہوگا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو بھائی؟ ایک بڑا مزیدار مسئلہ آ رہا ہے، بہت مزیدار مسئلہ. ان قتل العبد المأذون رجلا عمدا، نیک محمد کا ایک غلام تھا، ٹھیک ہے، نصیر احمد. اس کو اس نے اجازت دی ہوئی تھی کہ تم تجارت کر سکتے ہو، تو نصیر ہو گیا عبد معذون. اب نصیر کے کام دیکھو نا، کتنا ہوشیار آدمی ہے، کتنا ہوشیار آدمی ہے، ہوشیار آدمی آنکھوں سے لگتا ہے اس کے. وَإِن قتل العبد المعذون، عبد معذون نے قتل، اس نے کر دیا قتل ایک آدمی کو. ٹھیک ہے، تو لم یجز صلحہ عن نفسہ، یہ اپنے نفس کی صلح نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو تجارت کی اجازت ہے، اس کو صلح کی اجازت نہیں ہے. لیکن کیا ہوا؟ وَإِن قتل عبد لَهُ، لیکن اس نے بھی ایک غلام رکھا ہوا تھا، اس نے قتل کر دیا ہے بھائی، اس نے بھی چھپ کر کے ایک غلام رکھا ہوا تھا، سمجھ رہے ہو، اس نے قتل کر دیا، تو فصال عنہ جازا، تو یہ اس کی طرف سے صلح کر سکتا ہے. مزیدار مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو اس میں آپ کو سمجھ میں کہ عبد معذون بھی غلام رکھ سکتا ہے. چلے جی آگے چلیں. دیکھو بھائی مسئلہ ایک بڑا زبردست مسئلہ ہے، امام شافعی امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے اس میں، بڑا زبردست مسئلہ ہے اور جو بڑا دلچسپ ہے. کیا ہوا؟ عبد السمیع نے نیک محمد کی بائک چوری کر لی. کہتا ہے یار تو یہاں رہتا ہے، میں گھر جاتا ہے، یا میرے کو دے، یا چھوڑے گا نہیں. تو نیک محمد کی بائک چوری کر کے لے گیا. اب بائک کتنے کی آتی ہے؟ 50,000 کی آتی ہے. پرانی بائک ہے.
چلو آپ کو نہیں پتا تھا پرانی؟ آپ کو اپنی بائک کا ہی نہیں پتا، خیال کرو یار. 50,000 کی بائک ہے، ٹھیک ہے. یہ کون لے گیا؟ عبدالسمیع لے کے بھاگ گیا، ٹھیک ہے. نیک محمد گیا، اس نے مسجد میں جا کے اعلان کر دیا، لوگوں تمہاری مسجد کا امام میرا چور ہے، یہ میری بائک چوری کر کے ہے. تو عبدالسمیع ہو گیا، عبدالسمیع گھبرا گیا کہ تو وہ 1,00,000 روپے لے لے، دفعہ ہو گئے. تو اس نے لیے 1,00,000 روپیہ اور صلح ہو گئی، ہوگی صلح. امام شافعی کہتے ہیں یہ جو اس کو پیسے اوپر ملے یہ رشوت ہے. امام شافعی کہتے ہیں 50,000 کی بائک ہے تو 50,000 ہی لے. سمجھ رہے؟ اس نے فوراً رفع الیدین شروع کر دی، میں شافعی ہوں. امام شافعی کہتے ہیں یہ 50,000 کی بائک ہے تو 50,000 ہی دے گا، بقیہ 50 واپس کرے گا. صحیح. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ اس نے خود سے، عبدالسمیع نے خود سے اس کی قیمت 1,00,000 روپیہ لگائی ہے. جب خود سے اس کی قیمت 1,00,000 روپیہ لگائی ہے تو یہ رشوت نہیں ہے بلکہ بائک کی قیمت ہے. چیز کی قیمت کم زیادہ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَلَوْ صَالَحَ عَنِ الْمَقْصُوبِ الْمُتْلَفِ، عَنِ الْمَقْصُوبِ الْمُتْلَفِ، ایک چیز مقصوب غصب کر لی اور وہ بائک جا کے راستے میں نٹی جٹی کے پل سے گر کے تباہ ہو گئی. صحیح ہے. بِمَا زَادَ عَلَىٰ قِیمَتِهِ، اس کی قیمت سے جو زائد ہے اس کے اوپر صلح کی، ٹھیک ہے. او عَلَىٰ عَرْضٍ، یا 10 کلو گندم تھی تو 20 کلو گندم لے کے صلح کی تو صحا، تو یہ صحیح ہے. سمجھ میں آگی بات واضح؟ آگے چلو. اب مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا، کیا کر رہے ہو؟ یہ غلام ہے، یہ آدھا تو نیک محمد کا ہے، آدھا سمیع اللہ کا ہے، آدھا عبدالسمیع کا ہے، ٹھیک ہے. نیک محمد بہت امیر آدمی، کروڑ پتی آدمی، اور عبدالسمیع بیچارہ غریب پھتو فقیر. تو نیک محمد کو مسئلہ نہیں، تو اس نے کہا میرا غلام آزاد ہے. ٹھیک. اب میرا غلام آزاد ہے، غلام کی قیمت کتنی ہے؟ 10,000 روپیہ. تو 5,000 اس کا تھا اور 5,000 تو اس کا تھا. اب غلام ایک نے آزاد کر دی تو دوسرا تو خود بخود آزاد ہو جاتا ہے جی. تو اب جو ہے وہ عبدالسمیع کو کتنا ملے گا؟ اس نے آزاد کیا نا، آپ نے تو نہیں کیا نا، آپ تو غریب آدمی ہو، آپ کو تو پیسے چاہیے. ہاں نہیں، آپ غلام تو دوبارہ بن ہی نہیں سکتا نا. غلام تو آزاد ہو گیا تو ہو گیا. نیک محمد کہتا ہے یار چل تو غریب آدمی ہے، میں تجھے نا 10,000 دے دیتا ہوں، جاؤ مزے کرو. ہیں تو یہ صلح جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ بلکہ 5,000 کا 10,000 کا غلام ہے، 5,000 میں آزاد ہو گیا، 5,000 اس کے تھے، اس کو 5,000 نیک محمد دے گا، لیکن 5,000 سے اوپر نہیں دے سکتا. پچھلے مسئلے میں بائک کتنے کی دے رہا تھا؟ 50,000 کی بائک 1,00,000 میں دے رہا تھا. اس مسئلے میں 5,000 کی جگہ 10,000 نہیں دے سکتا. پہلے سمجھو. وَلَوْ أَعْتَقَ موسر عبدا مشترکا، موسر امیر آدمی ہے، اس امیر آدمی نے غلام جو مشترک تھا اس کو آزاد کر دیا، ٹھیک ہے. فصالحہ الشریک، اور اپنے شریک سے صلح کی، علی اکثر من نصف قیمتہ، جو نصف قیمت اس کی تھی نا اس سے اکثر میں اس نے کیا، ٹھیک ہے. تو تو یہ صحیح نہیں ہے. آدھی قیمت پہ کر سکتے ہیں لیکن آدھی سے اوپر قیمت پہ نہیں کر سکتا. امام ابو یوسف وجہ بتاتے ہیں، صاحبین وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جو کہ زیادہ قیمت رشوت ہے، جیسے کہ پچھلے مسئلے میں تھی، جیسے کہ امام شافعی نے فرمایا تھا، تو اس میں بھی وہی علت ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس میں وہ علت نہیں ہے، بلکہ
اس میں علت منقول ہے، ٹھیک ہے، حاشیے میں بھی حدیث لکھی ہوگی۔ علت منقول کیا ہے؟ اگر دو بندوں کا مشترکہ غلام تھا، حدیث میں آتا ہے دو بندوں کا مشترکہ غلام تھا، اگر ایک نے دوسرے کی اجازت کے بغیر آزاد کر دیا تو دوسرے کے ذمہ آدھی قیمت ہے، دوسرے کے ذمہ آدھی قیمت۔ جب وہ منقول ہے تو منقول سے ہم اضافہ نہیں کر سکتے، سمجھے؟ تو غلام تو آزاد ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ لو بھئی آگے ایک مسئلہ آ گیا۔ احمد نے کہا یار یہ ابراہیم جو ہے نا بہت جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، بہت جھگڑا کرتا ہے۔ نیک محمد یار تم جاؤ، تم اس سے صلح کرو، میں اس سے منہ نہیں لگتا۔ صحیح؟ آپ دیکھو کیا ہے، من وکل رجلا بالصلح عنہ، آسان ہے بالکل۔ کسی نے صلح کرنے کے لیے کسی شخص کو وکیل بنایا، فصالح، اس نے صلح کی، تو لم یلزم الوکیل، وکیل کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے، ما صالح علیہ، جس پیسے پہ اس نے صلح کی ہے، ما لم یضمنہ، تو یہ اس کا ضامن نہیں ہوگا، بل یلزم الموکل، بلکہ موکل ضامن ہوگا۔ بات واضح ہے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو بھائی آگے گڑبڑ ہے، بڑی مزیدار گڑبڑ ہے۔ نیک محمد نا کہتے یار میں بہت شریف آدمی ہے، میں جس کا جھگڑا سب کا نپٹاتا ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں تمہارا جھگڑا اس کے ساتھ، چلو کوئی بات نہیں۔ وَإِنْ صَالَحَ عَنْهُ بِلَا عَمْرٍ، اس نے حکم دیا نہیں تھا، اپنی طرف سے صلح کرنے چلا گیا، ٹھیک، تو صحا، تو یہ صحیح ہے۔ صحیح ہونے کی کچھ صورتیں ہیں، کیا ہے؟ ان ضمن المال، کہتے ہیں کہ میں ضامن ہوں، جو پیسے چاہیے میں دوں گا، ٹھیک ہے، او اضاف الی مالی، میں اپنے پیسوں میں سے دوں گا، اپنے پیسوں کی طرف نسبت کی، اپنے مال کی طرف نسبت نہیں کی، اپنی طرف نسبت نہیں کی، بلکہ اپنے پیسوں کی طرف نسبت کی، اضافہ الی مالی، او قالا، یہ کہ علی الف، میرے ذمہ 1000 ہیں، وسلم، اور حوالے کر دیے، ٹھیک ہے، تو ان سب صورتوں میں ہو جائے گا۔ لیکن کہا کہ میں احمد سے لے کے دوں گا، وَإِلَّا، خود ضامن نہیں ہوا بلکہ کہا کہ میں احمد سے لے کے دوں گا، توقف، وقف کیا جائے گا، ابھی رکو، ٹھہر جو، صبر کرو ذرا۔ فَإِنْ أَجَازَهُ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ، اگر احمد یعنی مدعا علیہ اس کی اجازت جازا، یہ صحیح ہے، وَإِلَّا بَطَلَ، اگر یہ اجازت نہیں دیتا تو صلح باطل ہو جائے گی۔ سمجھ میں آگے بھائی؟ صلی اللہ تعالی علی خیر۔